بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں، اس کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. میں اس پاک ذات کی ایسی پاکیزہ بابرکت حمد بیان کرتا ہوں جس کی کوئی حد انتہا نہیں. اس کی حکمت کے نور سے دل روشن ہوئے، اس کے ذکر سے لب مہک اٹھے. اس کا قصد کیجئے، اسے جانیے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے، ہدایت پا جائیے گا. اور مرید کے لیے تو اس کی ہدایت ہی بہت ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے ہمیں خیر الانام کی بعثت سے نوازا. وہ اللہ اپنی اس و صفت میں جلیل ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اور امام محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان کا دل اللہ کے ذکر سے لرزاں و ترسا تھا. اسے عزت ملی جس نے ان کی دوستی اختیار کی، اور وہ رسوا ہوا جس نے ان کی دشمنی مول لی. پانی کے ہر قطرے کے برابر ان پر، ان کی آل و اولاد اور اصحاب پر، ان کے طریقے پر چلنے والوں پر اور ٹھیک طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور خوب خوب سلامتی قیامت تک نازل ہو. اما بعد، بے شک سب سے اچھی چیز جس کی وصیت کی جا سکتی ہے اور جس کا توشہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے خیر العباد کی عیسوی کی پیروی کا جذبہ موجزن کیا جا سکتا ہے، وہ خلوت و جلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ کے بندہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کو توشہ بنا لو کہ وہ سب سے اچھا توشہ ہے. توشہ اختیار کرو، بلا شبہ سب سے اچھا توشہ تقوی ہے. اے عقل والو، میرا تقوی اپناؤ. مسلمانوں، جو اپنی بہتر فراست سے تاریخ کے سلسلے کو سمجھے گا اور اس کی گہرائی میں جانے کے لیے انتھک کوشش کرے گا، اس کے لیے بارش کے پانی سے زیادہ میٹھا اور شفاف شہد سے زیادہ صاف چشمہ نمودار ہوگا. اور یہ چشمہ اللہ آپ کی حفاظت کرے. خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حسین و صفات کے حسین صفات و خصائل اور معطر جھونکوں کے چند روشن تابناک صفات ہی تو ہیں. یہ سیرت پاکیزہ خصلت والوں کے لیے ملجا، پھیلی ہوئی نیکی اور مشترک نفع بخش اخوت کے لیے چشمہ ہے. اللہ نے انہیں اٹھانے اور بلندی دینے کا ہی فیصلہ کیا، اور جسے عرش والا بلند کرے کوئی پست نہیں کر سکتا. ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تاریخ رات تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن و تابناک اور درخشاں ہدایت لے کر آئے، اور حق واضح اور مضبوط آیات، پاکیزہ سنت اور عظیم معطر سیرت کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا. پتہ چلا کہ یہ سیرت وارد ہونے والوں کے لیے سب سے میٹھا چشمہ ہے، ان پیروی کرنے والوں اور پیچھے آنے والوں کے لیے سب سے عظیم منبع ہے جو خوشی و کامیابی اور تعمیر و اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. عام و خاص کے نزدیک یہ متعین ہے، دلائل و نصوص اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سیرت عبادات و عقائد کے ہمارے تمام مسائل کے لیے روشن و تابناک نور ہے، اور اخلاق و تربیت اور سلوک کے پہلوؤں کو اونچا اٹھانے کے لیے روشن چراغ ہے، اور یہ بین الاقوامی تعلقات کی بلاہی بحالی کے لیے بھی چمکتا سورج ہے، اس لیے کہ اس نے شرعی مقاصد اور رائج آداب کو سمویا ہوا ہے. اور اگر سید المرسلین کی سیرت کے واقعات کے بیان اور حادثات کی تشریح میں لوگوں کے نقطۂ نظر مختلف ہیں، تو ان نقطۂ نظر میں ایک اہم پہلو مقاصد شرعیہ کا بھی ہے. مسلمانوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی روشن تصویروں سے بھری ہوئی ہے جن کے اندر اسلامی شریعت کے مقاصد موجود ہیں، بلکہ یہ عمیق مقاصد معطر سیرت سے آراستہ ہونے کے بعد اور مزین ہو گئے ہیں. پیغام محمدی کا عام مقصد انسانیت کے ساتھ رحمت ہے. اللہ کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ رب العالمین کی توحید کی دعوت اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے بغیر نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اسے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے. انہوں نے ابو امومہ کی حدیث سے بھی روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شفقت والی یکسوئیت یعنی توحید دے کر بھیجا گیا.
جس طرح خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہماری ضرورتوں کی حفاظت کی ہے، اس طرح ہم ضرورتوں کی حفاظت کہاں سے کر پاتے؟ عدم وجود کے اعتبار سے دین کی حفاظت کے معاملے میں عام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ارشاد، دین کے مبادی اور عقیدے کے گوشوں کی توضیح، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت سے بڑھ کر اور کوئی چیز خوبصورت اور پررونق ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے اندر موجود عظمت، احاطہ اور کمال کا اعلان کرتی ہے۔ بادشاہوں کے نام لکھے گئے آپ کے خطوط کے اندر خیر خواہی، اصلاح اور محبت پائی جاتی تھی، جو آپسی اتحاد، محبت، سلامتی، یکسوئی اور یکجہتی کی طرف بلاتی تھی۔ جس نے اسلام قبول کیا سلامتی پا گیا، اور اگر صورتحال کا تقاضا جنگ رہی تو نرمی، فیاضی اور خون نہ بہانے کے گوشے ظاہر ہوئے۔ اس طرح دو عظیم مقصدوں کا سنگم ہو گیا کہ دین کی بھی حفاظت ہو اور جان کی بھی۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم سے قتال نہیں کیا مگر اسے اسلام کی دعوت ضرور دی۔ صحیحین میں ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے خیبر کے دن کہا، ٹھہرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ذریعے اخلاص پر مہر لگائی گئی اور وہی اس کا تکملہ ہے۔ کبھی کبھی ابتدا انتہا پہ فائق ہو جاتی ہے۔ پہلے کے لوگ بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ آئے اور آپ ان کی لائی ہوئی فضیلتوں کے دلیل لے کر آئے۔ ایمان والو، سیرت نبویہ میں بلند مقاصد میں سے عورتوں، بوڑھوں، زخمیوں، کمزوروں، بیماروں اور راہبوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ جان کو ہلاک ہونے سے بچایا جائے۔ اسی طرح بچوں کو قتل کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے تاکہ نسل کی حفاظت ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لشکر کو بھیجتے تو کہتے کہ اللہ کے نام پر نکلو، جو اللہ کے انکاری ہے تم ان سے لڑنا، غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، مسلح نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور نہیں گرجا گھروں کے عبادات گزاروں کو قتل کرنا۔ اسی سے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے کو قتل نہ کرنا، نہ بچے کو، نہ چھوٹے کو، نہ عورت کو، اصلاح کرنا، احسان کرنا، بلا شبہ محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ انہی ہمیشہ رہنے والے موتی کے الفاظ اور انہی سعادت کے روشن ستاروں کی گولیوں سے عظیم سیرت محمدی رحمت کے ادارے ہیں۔ وہ رافت کے کوٹ سے ڈھکی ہوئی ہے، اسلام کے مبادی اور اس کے عظیم مقاصد سے روشن ہے، اور جس طرح وہ اپنی تلاوت کی جانے والی رافت اور متوقع مقاصد سے انسانی نفس کو روشن کرتی ہے اور اسے تباہی اور بربادی سے بچاتی ہے، اسی طرح عقل انسانی کی حفاظت سے بھی روشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نشہ آور اشیاء اور ہر وہ چیز جو عقل و شعور کو ختم کرے اس کی ممانعت آئی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور فطور میں ڈالنے والی چیز سے منع کیا۔ عقل سب سے عظیم حص ہے اور مکلف ہونے کی بنیاد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عقل سب سے بڑا معنی ہے اور نفع کے اعتبار سے سب سے بڑی حص ہے۔ اسی کے ذریعے سے شرعی ذمہ داری میں داخل ہوا جاتا ہے، وہ عبادتوں کی ادائیگی اور تصرفات کی صحت کے لیے شرط ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں، شریعت وجود و عدم ہر دو اعتبار سے عقل کی حفاظت کرنے کا سامان لے کر آئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب ناکام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا۔
تاکہ نجات پاؤ۔ آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے اچھی قسمت عقل ہے، بھلائیوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے برابر نہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی عقل پوری کر دیتا ہے تو اس کے اخلاق اور مقاصد بھی کامل ہو جاتے ہیں۔ عقل کی اسی خاص اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بہت توجہ دیتے تھے۔ جس طرح آپ نے نشہ آور اشیاء سے منع کیا، ویسے ہی آپ نے اس بات سے منع کیا کہ مسلمان کمزور رائے والا اور صرف ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امعاء مت بنو، کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو مضبوط کرو، لوگ بھلائی کریں تو بھی بھلائی کرو، اور اگر وہ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ اسے ترمذی نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال اور میانہ روی سے منحرف افکار کے درپے ہوئے۔ صحیحین کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو شادی نہ کرنے سے روک دیا، جیسا کہ آپ نے ان 3 لوگوں کے ساتھ کیا جو آپ کی عبادت کا حال دریافت کرنے آئے تھے اور اسے کم خیال کیا تھا، جیسا کہ صحیحین کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ بلکہ آپ نے گونجدار آواز میں صراحت کے ساتھ اس کا اعلان کیا جب آپ معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیج رہے تھے۔ آپ نے کہا، آسانیاں کرنا، تنگیاں پیدا نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرتیں نہ دلانا، ایک دوسرے کی باتیں ماننا، اختلاف نہ کرنا۔ متفق علیہ۔ پھر وہ کہاں ہے جن کی زبان لغو بک رہی ہے، دل غفلت کے شکار ہیں، ان پر ان کی کمائی زنگ بن کر چھا گئی ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی محنت اکارت چلی گئی ہے، وہ اپنی گمراہی میں منہمک ہیں، اپنے اندھے پن میں دور تک جا گرے ہیں۔ وہ اس روشن نور کے بالمقابل کہاں ہیں جو عقل کے استعمال، معاملات کو سمجھنے اور بندوں پر آسانیاں پیدا کرنے پر ابھارتی ہے۔ بلندی ایسی کہ جو جوزہ برج سے آگے نکل جائے، اور حسن ایسا کہ حسینہ کے حسن کو شامل ہو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ مسلمانوں، اور دوسرا موتی جو معطر سیرت کے پہلو سے نکلتا ہے اور زندگی کی ضرورتوں میں سے ہے، وہ مال کی حفاظت ہے، ہر چند کہ وہ مال دشمن کا ہی کیوں نہ ہو اور جنگ و قتال کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ درختوں، کھیتوں، چوپایوں کو جلانے، گھروں اور عمارتوں کو ڈھانے اور آبادی کو ویران کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح چوری، خیانت اور لوٹ سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد زمین میں فساد برپا کرنے سے ہے، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہقی نے اپنی سنن کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف کوئی اسلامی لشکر بھیجتے تو کہتے، اللہ کے نام پر جاؤ، کسی چشمے کو برباد نہ کرنا، کسی درخت کو نہ اکھیڑنا سوائے اس درخت کے جو تمہیں قتال کے راستے میں حائل ہو جائے، غدر نہ کرنا اور نہ دھوکہ دینا۔ پاکیزہ و معطر سیرت ضروری اور ضرورت کے تمام مقاصد کو محیط ہے۔ اس نے دینی معاملات میں مخلوق پر کشادگی پیدا کی، ان سے اسی تنگی کو ختم کیا جو ایسے حرج اور مشقت میں لے جائے جو مقصود و مطلوب امر کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دین آسان ہے، کوئی بھی اس دین کو سخت کرے گا وہ دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے درستگی اپناؤ، قریب کرو اور خوشخبریاں سناؤ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر آسانی اور حرمتوں کی تعظیم کے درمیان حسین جمع سے کام لیا۔ یہ جمع مقاصد کے حصول اور انجام کا اعتبار کرتے ہوئے کیا گیا۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں آپ نے صلح بیعت حدیبیہ کیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ کوئی بھی ایسا خطہ نہیں مانگیں گے جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کو تعظیم دے رہے ہوں، لیکن میں انہیں وہ ضرور دے دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس دن صحابہ کرام پر وہ شدت اور سختی نازل ہوئی جسے اونچے اونچے پہاڑ بھی نہ سہ سکیں۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں رسوا کیے گئے ہیں، لیکن سچی بات یہ تھی کہ یہ صلح کھلا فتح
تھی۔ امام بخاری نے برا ابن عازب کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا تم لوگ فتح مکہ کے دن کو فتح شمار کرتے ہو اور ہم لوگ صلح حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کو فتح مانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے عظیم معانی اور بلند اقدار و اصول روشن ہو کر سامنے آئے۔ ان میں سب سے بلند اور واضح وہ عظیم اسلامی مقصد ہے کہ بڑے منافع کے حصول کے لیے چھوٹے منافع کو ختم کر دیا جائے، اور یہ کہ اسلام دعوت، صلح اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ جنگ لے کر نہیں آیا اور نہیں اس نے جنگ کا حکم دیا، مگر بہت تنگ حدوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، اور جب ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو صبر کرو۔ متفقن علیہ۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی منہج، یہاں تک کہ آپ نے اس حلف الفضول کی تعریف کی جو زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا، اور کہا میں ابن جدعان کے گھر ایک معاہدے میں شامل تھا، مجھے پسند نہیں کہ اس کے عوض میرے پاس سرخ اونٹنی ہو، اور اگر آج اسلام میں مجھے اس کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ سے بہقی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، ان کا معاہدہ بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے پر تھا، اور یہ کہ وہ کسی انسان کے پاس کسی انسان کا حق نہیں دیکھیں گے لیکن اسے لے کر رہیں گے، اور اسی لیے اس کا نام حلف الفضول پڑا۔ اے سید البشر کے مننے والوں، بلا شبہ محبوب رسول کی سیرت ان کی دلوں کی گہرائی میں جنہوں نے ان سے محبت کی ہے اور ان کی تکریم کی ہے، اور ان دلوں میں جو ان کی خوبیوں اور خصلتوں کے شیدا ہے، گونج پائی جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اور وہ بہت جاننے والے بادشاہ اللہ کے رسول ہیں، عدل و سلامتی کے علمبردار ہیں، اللہ کے حکم و ارادے سے انسانیت کو برائیوں اور ناپاکیوں کی کیچڑ سے اور بت پرستی اور انحطاط کی ظلمت سے نجات دلانے والے ہیں۔ یہ سیرت نسلوں کے لیے سب سے بہتر انحطاط کی ظلمت سے نجات دلانے والے ہیں۔ یہ سیرت نسلوں کے لیے سب سے بہتر مربی اور ادب سکھانے والی ہے، امت کے لیے سب سے بہتر معلم اور تہذیب سکھانے والی ہے، خاص طور سے موجودہ وقت میں کہ جہاں غلو ہے، دہشت گردی ہے، بم پھوڑے جا رہے ہیں۔ مسلکی منافرت ہے، بدعتوں اور خواہش پرستی کی کثرت ہے، دین کے مبادی اور شریعت کے مسلمات پر چڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہی مددگار ہے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحیوں میں برکت عطا کرے، سید الثقلین کی سیرت سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر گناہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں، بلا شبہ وہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں لوگوں کے لیے نکالی گئی سب سے بہتر امت بنایا۔ اس کی ذات پاک ہے، اس نے ہمیں ایک ایسی شریعت سے خاص کیا جس میں کوئی کجی یا التباس نہیں آتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سب سے بہتر قائد اور رہنما ہے۔ ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اصحاب پر، ان کے پیروکاروں پر قیامت تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایمان والو، اگر دنیا جنگوں اور پریشانیوں سے خوف زدہ ہے
تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے طور پہ اور گہرائی کے ساتھ سیرت نبوہ کی طرف لوٹیں اور اپنے نبی اور اس کی سیرت سے اس کی پیروی، معاملہ فہمی، سلوک، فہم و فراست اور اعتبار میں اور زیادہ جڑیں تاکہ وہ بیچارگی و پھوٹ اور فتنہ و پستی سے نکل سکیں جس سے وہ اس پریشان کن نازک حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ بہت سے لوگوں نے دونوں وحیوں کو دوسری چیزوں سے بدل دیا ہے، سیرت نبوی کی جگہ قصے کہانیوں سے خوش ہیں، مقاصد و اغراض سے غافل ہیں۔ انہوں نے حقائق و جواہر اور واضح انجام پر مظاہر و اشکال کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ اس لیے آئیے ہم گونجتی ہوئی، لہراتی ہوئی آواز اور جھوٹے مضرت رساں لہو و لعب کو زخمی کرتے ہوئے یہ اعلان کریں کہ نبوی سیرت مناقب محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شوکت و نصرت کی بنیاد ہے اور وقت کی سب سے واضح زبان ہے جو امت کو سیاست و قوت کی بلندی پر لے جائے گی۔ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا کو پورا فخر و اعتزاز کے ساتھ سیرت کے بلند مقاصد بتائیں جو رحمت، عدل، سلامتی، انوکھا اخلاق اور امن و محبت اس کے اندر پائی جاتی ہے اسے ٹھیک سے بیان کریں، اس لیے کہ اس وقت سے زیادہ اور کسی وقت امت کو مشکات نبوت سے کسب فیض کرنے اور معطر سیرت کی معرفت حاصل کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ ایسی معرفت جو ہدایت کی معرفت ہو، پیروی کی معرفت ہو کہ جب امت غلامی، کمزوری اور بے وقتی کے دروازے پر آ گئی ہے، نفرت و انتشار مل گئے ہیں اور امت روشن و تابناک سنت سے دور جا چکی ہے، اسلام کے دشمن مسلمانوں کے مقدس مقامات میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ وہ اپنی سرکشی اور دہشت گردی کو سید الثقلین کی موضع معراج تیسری عظیم ترین مسجد پر چڑھا رہے ہیں۔ اللہ پاک اسے غاصب صہیونیوں کے ہاتھ سے نکال کر ایمان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور اسے قیامت تک پرشوکت و پروقار رکھے۔ جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشق شدہ جھنڈوں کو گرا دیں، جھوٹے نعروں کی تغلیظ کریں اور سیرت کے گھنے سائے تلے آ جائیں کہ یہی تاریخی رصد ہے، تہذیبی چشمہ ہے اور عملی و علمی منہج ہے کہ جس سے آنے والی نسلیں نبوت کی وراثت کے وارثین اور ہدایت کے چراغوں کے حاملین اپنے سفر کا توشہ، قوت و فتح کے اصول اور اپنی بقا کے عناصر حاصل کریں گے۔ آئیے ہم اور زیادہ مضبوطی سے سید المرسلین کی سیرت کو تھام کر اس دین کے محاسن کو اجاگر کریں۔ ہمیں اس بات کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبیوں کا مقصدی مطالعہ کریں تاکہ ہم کاموں کے انجام بھانپ سکیں۔ ایک ایسے وقت میں کہ جسے فتنوں نے ڈھانپا ہوا ہے، ہمارے بھائی مختلف خطوں میں لڑائیوں، قتل اور بے وطنی سے جوجھ رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ فتنوں نے ڈھانپا ہوا ہے ہمارے بھائی مختلف خطوں میں لڑائیوں، قتل اور بے وطنی سے جوجھ رہے ہیں۔ حلب اور اہل شام کے حالات ہم سے دور نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائی اراکان، برما، یمن اور عراق میں جوجھ رہے ہیں۔ اے ہمارے بھائی جو آپ حلب میں ہیں، صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح آنے والی ہے۔ ایمان والی قوم کے دلوں کو فتح مبین سے اللہ شفا دیجئے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، ایمان والی قوم کے دلوں کو فتح مبین سے شفا دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کیجئے، ظالم اور غاصب مشرکوں کو ناکام مراد کیجئے۔
اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پاکیزہ ترین نبی اور سب سے عظیم امام پر لگاتار صلاۃ و سلام سے زبان کو تر رکھو، جیسے کہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اللہ پاک نے کریمانہ بات کہی جو بلا شبہ تلاوت کی جاتی ہے، بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلامتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ان پر جب تک کہ ڈھیر لگتے رہیں اور بارشیں ہوتی رہیں، حرف بلند ہوتے ہیں، نغمہ روشن ہوتا ہے۔ تیرے باغیچے کی خوشبو میں ہمارا مقصود محبت ہے، تجھ پر اللہ کا درود ہے خیر الورا تب تک جب تک کہ سورج روشن ہو اور عود کی خوشبو پھوٹتی رہے۔ اے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل اولاد پہ درود و سلام نازل فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی برکتوں سے نواز جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل اولاد کو برکتوں سے نوازل فرمایا۔ اے اللہ، تو ہمارے حضرت تو ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اے اللہ تو اپنے کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، تو شرک اور مشرکین کو رسوا اور ناکام کر دے۔ اے اللہ، تو ظالمین، اے اللہ تو ظالموں کو اے اللہ رسوا کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے ملک و امن سے نواز۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمراں کی اور ولی عہد کی اے اللہ بہتر توفیق سے مدد فرما۔ اے اللہ، تو انہیں حق و تقوی کی راستے پہ رکھ۔ اے اللہ، تو انہیں اچھے مشیر کار سے نواز۔ اے اللہ، تو ان کے بھائیوں اور ان کے مددگاروں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و مدد میں ان کو لگا۔ اے اللہ، اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اے اللہ، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں نا امیدوں میں مت کر۔ اے اللہ، ہمیں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو ایمان و یقین سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو خیروں سے، بھلائیوں سے، برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ، تو ہی اے اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہی کارساز ہے اللہ۔ اے اللہ، تو ہی ہے پروردگار، تیرے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں۔ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی بھی وہ معبود حقیقی نہیں۔ اے اللہ، تو ہی رب عرش عظیم ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، رب عرش کریم۔ اے اللہ رب عرش، اے اللہ تیرے نام مقدس ہیں۔ اے اللہ تجھ سے ہی کشادگی آئے گی، تو ہی نجات دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، اے اللہ مصیبت بڑھ گئی ہے۔ اے اللہ، ہمارے مسلمان بھائی حلب میں بہت پریشان ہیں، شام کے اندر ان پہ مصیبت عظیم ہو گئی ہے۔ اے اللہ، انہیں عظیم نصرت سے نوازیے۔ اے اللہ، بہت جلد نوازیے۔ اے اللہ، ان کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ، ان کے خون کی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ، ان کے مال کی حفاظت کیجیے، ان کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ، جنہیں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اے اللہ تو ان کا ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ان کی حفاظت کیجیے۔ اے اللہ، آپ ان کے لیے ہو جائیے۔ اے اللہ، تو سب سے زیادہ لطیف ہے پروردگار، اپنے لطف کی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیجیے۔ اے اللہ ان کی مدد کیجیے۔ اے اللہ، ان کے آپ ہو جائیے۔ اے اللہ، ان کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ تمام مسلمانوں کی اے اللہ شام کے طاغیہ کو پکڑ لیجیے۔ اے اللہ، شام کے ظالم کو پکڑ لیجیے۔ اے اللہ، کمزوروں کی مدد کیجیے۔
اے اللہ کمزوروں کی مدد کیجیے اور ظالم کو پکڑ لیجیے. اے اللہ آپ اپنی قوت ان میں اتار دیجیے، وہ تو آپ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے اللہ آپ ہمارے مسلمانوں کے اسلامی لشکروں کی مدد کیجیے. اے اللہ ہماری سرحدوں پہ جو ہمارے لشکر لڑ رہے ہیں اللہ سپاہی ان کی مدد کیجیے. اے اللہ اے ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری دعا قبول کر لیجیے. بلا شبہ آپ سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں ہمارے والدین کو بخش دیجیے. بلا شبہ آپ سننے والے ہیں، قریب ہیں، نزدیک ہیں اور آپ ہی دعائیں سنتے ہیں. اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ہماری دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے.